نہ میری اوقات تھی، نہ میں ذہین و فطین تھا، یہ تو بس میری قوم تھی جن سے یہ مقام ملا۔ یہ راز ہے میرے وطن میرے گلستان کا، جس کو ہم تم مدینہ ثانی پاکستان کہتے ہیں۔ حماد صافی۔ میں بلوچستان اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اس جیسی محبت کرنے والی قوم اور مہمان نواز قوم شاید ہی کرۂ ارض پر موجود ہو۔ یہ ہم سے زیادہ وطن عزیز ہیں اور ہم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی قوم ہے۔ انشاءاللہ ہم یہاں بار بار آئیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہاں تعلیم کے میدان میں بچوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ پاکستان سے عشق و محبت کا ہمارا یہ سفر انشاءاللہ جاری رہے گا۔ حماد صافی۔ بس فراق صرف اتنا ہی ہے کہ تم میں سے بعض نوجوان ندی نالے کو چھوڑ کر سمندر کی طاقتور لہروں سے ٹکرانے کی جسارت کر جاتے ہیں۔ حماد صافی۔ جیسے جیسے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پڑھ رہا ہوں، میری آنکھیں آنسوں سے مانوس ہو گئی ہیں۔ ہم لوگ بہت ناشکرے اور ظالم واقع ہوئے ہیں جو آقا کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حماد صافی۔ تسلسل کے ساتھ محنت اور صبر کے ساتھ بہترین حکمت عملی انسان کو ناقابل شکست بنا دیتی ہے۔ سکول جانے والے بچے کو اگر یہ معلوم پڑ جائے کہ ان کے والدین ان کی کامیابی اور ترقی کے لیے کس قدر بیتاب رہتے ہیں تو وہ کبھی ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کرے، بلکہ وہ روز کسی سالانہ رزلٹ میں پہلی پوزیشن ہولڈر کی طرح ان کی زندگی میں خوشیاں بکھیرتا نظر آئے۔ حماد صافی۔ اساتذہ کی خدمت نے اس مقام تک پہنچنے کے قابل بنایا۔ میرے والدین نے مجھے ہمیشہ اساتذہ کی عزت و خدمت کرنے کا درس دیا۔ بعض والدین بچوں کو ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں اور بچوں کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ والدین اگر ان پڑھ ہوں تو بچوں کو مستقبل بنانے میں اپنے اساتذہ سے مدد لینی چاہیے۔ حماد صافی۔ دولت، شہرت، طاقت اور اختیار خیال کے غلام ہیں۔ خیال پر قابو پا گئے تو بادشاہوں کے بادشاہ آپ کی غلامی میں فخر محسوس کرنے گے۔ لوگوں کی غیر ضروری تنقید پر خوش ہوتا ہوں کہ میرے کام کا اثر زائل نہیں جا رہا بلکہ معاشرے کے ٹھیک ٹھیک نشانوں پر لگ رہا ہے۔ حماد صافی۔ مغرب کی جعلی چکا چوند سے ہمارے ہر دور کا نوجوان بڑا متاثر ہوا، لیکن اب انشاءاللہ اس دور میں مغرب کو مشرق سے متاثر کیا جائے گا۔ اگر دنیا کے تمام بادشاہوں کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کی محبت میں کیا ملتا ہے تو وہ اپنے تخت و تاج چھوڑ کر پاگل بھکاریوں کی طرح اس کے مانگنے والے بن جائیں۔ ننھا پروفیسر حماد صافی۔ میری قوم نے ایک حقیقی شاہین اقبال کی قابلیت کا صرف 10% دیکھا ہے۔ جب 90% ظاہر ہوں گے تو قوم کے بچے مجبور ہو جائیں گے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی چھوڑی ہوئی میراث کو دوبارہ اٹھا لیں۔ حماد صافی۔ یہ پوری کائنات اور اس میں موجود زمین ایک محسوس قاعدے اور قانون کے تحت چل رہے ہیں۔ عدل و انصاف کا ایک غیر معمولی نظام ہم سب کے بیچ سانس لے رہا ہے، مگر اس کو بہت کم لوگ محسوس کرتے ہیں۔ لوگ نام اور مال بنانے کے چکر میں ہوشیار اور چالاک تو بن جاتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ آج تک انصاف کے معاملے میں حکم عدولی کا مرتکب نہیں ہوا۔ سچ بولیں، حلال رزق کمائیں اور اپنے بچوں کی بلند پرواز خود اپنی آنکھوں سے نظارہ کیجیے۔ میں اسی کائناتی راز کا امن ہوں اور ہمیشہ غلط اور شارٹ کٹ راستوں سے خود کو بچاتا ہوں۔ حماد صافی۔ ایک دفعہ پشاور کے ایک دکان سے راستے میں مونگ پھلی خریدی، بعد میں اسلام آباد پہنچ کر پتہ چلا کہ مونگ پھلیوں کے درمیان ایک دانہ بادام کا بھی آ گیا ہے۔ میرے استاد نے بادام کا وہ دانہ 1 مہینے بعد پشاور واپسی پر اسی دکاندار کو واپس کر دیا تھا۔
اسی صحبت کی بنیاد پر دنیا حماد صافی نامی بچے کو جانتی ہے۔ ننھا پروفیسر حماد صافی۔ اللہ کے بندو، اس پاک مٹی پر ترقی کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے جتنے مواقع موجود ہیں وہ دنیا کے کسی حصے میں بسنے والے لوگوں کو میسر نہیں۔ ڈھونڈو انہیں۔ آپ کی بڑی سوچ آپ کی عمر کی قید سے آزاد کر کے کائنات میں بڑی قد آور شخصیت بنا دیتی ہے۔ حماد صافی۔